جنرل صاحب میں آپ سے اس پرسپیکٹو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے ہم ظاہر ہے کہ ایوری ون سپورٹس دی انڈر ڈاگ، یہ ایک انسانی نیچر ہے، اور جب ایران کی جانب سے جب میزائل داغے جاتے ہیں اور وہ اسرائیل پر جا کے گرتے ہیں، ان کے متعدد لیئرز جو ہیں وہ فضائی ایئر ڈیفنس سسٹم کے، جس میں پیٹریٹ ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، جس کے اندر آپ براکس کے سسٹمز ہیں، ایرو ہے، تھاڈ ہے، تو وہ بڑی لوگوں کو تسلی ہوتی ہے. لیکن ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. رات بھر ہم کہتے رہے، جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیے میں حوالہ دیا، کہ وہ بمباری کرتے رہے، امریکی بھی اور اسرائیلی بھی، جس میں اسٹیلتھ طیارے بھی تھے اور ویسے بھی کنونشنل بھی تھے. تو کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ فاگ آف وار میں جو وہاں پر جو تباہی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہ ریٹیلیٹ کر تو رہا ہے اور وہ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں، ایران کے میرے خیال ہے جو سپریم لیڈر یا اس لیول پہ تھا نا کہ ہم نے نیوکلیئر ڈیوائس نہیں بنانا، اور آپ دیکھیں 96 سے نیتن یاہو اسٹیٹمنٹ دیتا رہا، اور کبھی کہہ رہے ہیں مہینوں دور ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہفتوں دور ہیں. 1996 سے وہ ہفتہ آگے نہیں دیا. اور دیکھیں مطلب 2005 2015 میں ہفتوں کہہ رہے تھے، 15 کو بھی لے لیں تو دیکھیں 11 سال گزر گئے. تو یہ جو ہے نا کہ ان میں کلیئرٹی نہیں تھی جیسے پاکستان نے بنایا، آج بھگت رہے ہیں بیٹھ کے. اور دوسرا اندر جو کالی بھیڑیں تھیں، موساد کے ایجنٹ، را کے ایجنٹ، ابراہیم رئیسی سے لے کے، ہاں اسے لے کے آپ اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ، پھر اس سے پہلے محسن فخری زادہ، اور وہ اندر سے کالی بھیڑوں کو سوایا نہیں کر سکے. ہمیں بھی کرنا ہوگا، ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا. جیسے دیکھیں ہمارے یہ جو لوگوں نے ایجیٹیشن کی آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ، ایک بزرگ رہنما 85 سال عمر، پوری مسلم دنیا دیکھیں افسوس کر رہی ہے. پوری مسلم دنیا. اچھا، ایران میں کتنے بڑے جلوس نکلے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی جن کا سپریم لیڈر بیچارہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو گیا، سب سے بڑی الٹیمیٹ سیکریفائس کر گیا اپنے ملک کے لیے. دیکھیں نا اس کی اپنے پیٹریٹزم اس کا دیکھیں. وہ چاہتے تو ملک سے باہر جا سکتے تھے، وہ چاہتے تو کہیں، اور انہوں نے اپنے جان آفرین کے سپورٹ اپنے آفیشیل کمپاؤنڈ میں اور شہادت کے عظیم رتبے وہ فائز ہو گئے. اور اس قربانی کو دیکھتے ہوئے جو امریکہ اور اسرائیل کا تھا کہ رجیم چینج کریں گے، پوری ایرانی قوم اپنے لیڈروں کے ساتھ جڑ گئی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. میرا سوال بیسیکلی بنیادی یہ تھا کہ جو ایک جانب کی ہم بتا رہے ہیں کہ جی تل ابیب میں گرے، یہاں پر گرے، اور ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یعنی کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایران، عراق یا لیبیا نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ذرا سا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے واہ واہ واہ، وہاں پر تو بڑا وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے سسٹمیٹکلی بریک ڈاؤن کیا، میں نے شروع میں بتایا کہ میزائل جس طرح سے پہلے یہ فائر کرتے تھے اتنا کم ہو رہے ہیں، پھر ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا نان ایگزسٹنٹ ہو گیا ہے، نیوی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو آر وی مسنگ آن سم تھنگ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ جو کر سکتا تھا نا، اس نے میکسیمم اپنا جو اگریشن یا بمباری کرنی تھی وہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ہاں، ایران نے ابھی تک اپنا میکسیمم رسپانس نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی آج ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو ہمارے نیول جو ہمارے میزائل ہیں یا ڈرونز ہیں، ابھی تک تو ہم نے لانچ ہی نہیں کیے. نہیں تو وہ کریں گے لانچ کہاں سے؟ اگر 17 جہاز ان کے ایز رپورٹڈ ڈوب چکے ہیں تو وہ لانچ کہاں سے کریں؟ نہیں دیکھیں نا، وہ ایمفیبیس جو کیپیبلٹی ان کی ہے انڈر سی ڈرونز کی اور سوارمز آف میزائل بوٹس کی، ابھی تک ہم نے تو لانچ کرتے ہوئے دیکھے نہیں ان کے. اوکے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں، آپ دیکھیں ہمیں ایک اوورآل گیم سمجھنی چاہیے. دیکھیں جو ہمارا پچھلے سال مارکا ہوا، پہلے انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا، جی ہم نے جواب دیا، اور اس پہ بھی امریکہ نے اس کو کہا تھا کہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. صرف ہمارے جواب نے ان کو مجبور کیا. اچھا، اب ادھر دیکھیں کہ 25-26 کو جاتے ہیں مودی صاحب شرمی سے، جس لیڈر کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ارسٹ وارنٹ ایشو کی، میں وہاں جا کے ملتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسے پاکستان پہ اٹیک ہو جاتا ہے، اگلے دن ایران پہ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ایران پہ اٹیک کے ساتھ ہی انڈیا ہمارے خلاف ساتھ بارڈر پہ ایئر ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ہماری قوم کی، آپ دیکھیں بہادری دیکھیں، اور ان کا دیکھیں وہ جذبہ دیکھیں کہ پاکستان میں دیکھیں رمضان کے مہینے کتنا امن ہے، لوگ خوشحال ہیں، سڑکیں رواں دواں ہیں، مارکیٹس بھری ہوئی ہیں، لوگ رمضان کی جو برکتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کریڈٹ دیکھیں ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، ایکنالج کرنا چاہیے ہمارے بہادر افواج کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو. اللہ کرے دیکھیں ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا امریکہ ٹائم لوز کر رہا ہے. اچھا. اور ایران جو ہے اس کا میجر رسپانس ابھی آنا ہے، اور یہ بڑی مشکلات پیدا ہوں گی امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل بلکہ خطے کے لیے بھی.